گورنر سندھ نے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا ہے کہ گل پلازے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے۔ ہر مسئلے کا حل جوڈیشل کمیشن کے اندر ہوتا ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ متاثرین کو انصاف ملے گا، ذمہ داروں کو سزا ملے گی، اور کیا سمجھتے ہیں کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ اس کے اندر پراپر انکوائری کر رہی ہے یا وہ غفلت سے کام لے رہی ہے؟ گورنر جو ہے وہ وفاق ادارہ ہے، وہ وفاقی اس حکومت کے ماتحت ہے۔ اس کو چاہیے تھا وہ پرائم منسٹر کو خط لکھتا، اس کو جوڈیشل کمیشن کے لیے چیف جسٹس کو خط نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ لیکن یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آئین کو فالو ہی نہیں کرتے، آپ آئین کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ کہاں پہ لکھا ہے کہ گورنر جو ہے وہ چیف جسٹس کو خط لکھے گا؟ وہ اپنے لکھیں، آپ اپنے امیڈیٹ باس کو کہیں گے، آپ کا پرائم منسٹر امیڈیٹ باس ہے، آپ اپنے باس کو کہیں گے، وہ آپ کو ڈائریکشن دے گا، وہ آپ کا طریقہ دے گا۔ انہوں نے بڑے بڑے پرائم منسٹر ہاؤس بنا رکھا ہے، سی ایم ہاؤس بنا رکھا ہے، انہوں نے گورنر ہاؤس بنا رکھا ہے۔ یہ بڑے بڑے ہاؤس کس لیے ہیں؟ یہ بڑے بڑے ہاؤس اسی لیے ہیں کہ آپ اپنے مسائل خود حل کریں۔ اگر آپ کا مسئلہ زیادہ تھا تو گورنر بھی ایک پارٹی کا نمائندہ ہے، گورنر کو چاہیے کہ اپنے پارٹی کو کہے، اس کے ایم پی ایز کو کہے، اس کے ایم ایل اے کو کہے کہ اسمبلی میں بات اٹھاؤ۔ اسمبلی میں حکومت بھی آپ کو جواب دے گی، اسمبلی میں دیکھیں، اسمبلی میں مطلب یہ بات اٹھائے نا، آپ وہاں پہ کہیں نا کمیشن مقرر کریں۔ اگر وہ محسوس کریں گے تو وہ کمیشن، عدالتی کمیشن، جوڈیشل کمیشن مقرر کر دیں گے۔ اگر وہ محسوس کریں گے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی دیکھیں، اپنے نظام کو ٹھیک کرنا ہے۔ آپ نے نظام کو اس طریقے سے، جب تک آپ یکجا نہیں ہوں گے، آپ علیحدہ علیحدہ ایک دوسرے کو ٹارگٹ کریں گے، جب آپ اپنا پوائنٹ سکورنگ کریں گے تو پھر قوم خراب ہوگی، قوم خوار ہوگی۔ یہ ایک آگ لگی ہے، اب اور آگ بھی لگے گی، اور پاکستان میں بھی آگے لگے گی، کیونکہ آپ کا نظام نہیں ہے۔ دیکھیں، خدا کے لیے اپنے نظام کی طرف توجہ دیں، اپنے نظام کو ٹھیک کریں۔ آپ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے 3-4 سال پڑے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ کی مختلف پارٹیاں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، اور جو ان کا کام ہی یہی رہ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑیں، آپ اپنا کام کریں۔ جب آپ اپنا کام کریں گے تو پھر کوئی بندہ آپ کے معاملات میں انٹرفیئرنس نہیں کرے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال تو ہوگا، میں ہوں آپ کا میزبان عامر شہزاد۔ ناظرین، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ کراچی کے اندر جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں وہ سندھ حکومت کی ناکامی کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ناکامی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بدامنی اور صوبائی معاملات کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کردار رہا ہے، اور کراچی میں جو حکومت اس وقت کام کر رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چل رہی ہے۔ آج کے ان تمام سوالوں پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر تاجر نگار ڈاکٹر حسین ہارون صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ایک بیان دیا ہے، ان کے بیان نے قومی سیاست میں ایک نئی جو ہے وہ بحث کو جنم دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کراچی کے اندر جو حالات ہیں اس کی ذمہ دار براہ راست اسٹیبلشمنٹ ہے۔ نعیم الرحمان صاحب نے جو اشارہ کیا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو تقریباً میکسیمم حکومتوں میں جب پارٹیاں اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو وہ اسی قسم کی بات کرتی ہیں، اور سب کچھ جو ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ تھوک دیتی ہیں یا تھوپ دیتی ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہوتا اس حکومتوں میں۔ اسٹیبلشمنٹ تو ایک کبھی اس کو ریاستی ادارہ کہا جاتا ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک حکومت کا ایک ادارہ ہے، اور جو حکومت ہوگی اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ ادارہ جو ہے حکومت کے خلاف چلنا شروع کر دے حکومت کے ہوتے ہوئے، اور وہ ایک ڈیفنس کا ادارہ ہے، اور وہ پاکستان کے جو داخلی اور خارجی معاملات ہیں اس کے ساتھ اس کا کنسرن ہے۔ آپ دیکھیں، ابھی کراچی میں جو پلازے میں، اب گل پلازہ میں جو آگ لگی تھی اس میں آپ نے دیکھا نہیں، انہوں نے فوج کو بلایا نا، آگ بھی نہیں بجھا سکے۔ جب آپ کام نہیں کر سکتے، جب آپ ہر جگہ پہ آپ آرمی کو کال کرتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کو کال کرتے ہیں، تو وہ پھر یہ حق رکھتی ہے کہ وہ آپ میں مداخلت کرے، وہ یہ حق رکھتی ہے کہ آپ کو صحیح رستہ دکھائے، آپ کو ڈائریکشن دے، کیونکہ وہ ایک ڈسپلن ادارہ ہے۔ آپ دیکھیں ان کا سارے، آپ سول ڈسپلن میں کیوں نہیں جا سکتا اگر یہ ریاستی ادارے ڈسپلن میں جاتے ہیں؟ کیونکہ زندگی اگر گزارنی ہے تو آپ کو ڈسپلن سے گزارنی پڑے گی، اور یہ جو ڈسپلنری ادارہ ہے جس میں ڈسپلن ہے، وہ ادارہ جو ہے جب وہ باہر آتا ہے تو وہ پھر صحیح طریقے سے کام بھی کرتا ہے، اور اس کے پاس صحیح آلات بھی ہوتے ہیں، اس کے پاس ہر چیز ہوتی ہے۔ آپ کے سولین کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ تو پھر ہوا جو آگ جب لگتی ہے تو وہ اس کو
منہ سے پھونکے لگا کے آپ اس کو بجانے کی کوشش کرتے ہیں. اس طریقے سے نظام نہیں چلتا. اور جب آپ نظام میں فیل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنا سب کچھ جو ہوتا ہے الزام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ تھوپ دیتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ کراچی کو دانستہ طور پر جو ہے وہ غیر رہائشی علاقہ بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پروجیکٹ پیپلز پارٹی اور پروجیکٹ بلاول پر کام ہو رہا ہے. سر اس بیان سے کشیدگی بڑھے گی یا کم ہوگی؟ نہیں، اس بیان سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ تو مطلب ہے کہ یہ تو ایک روٹین کی بات ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا دیتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کا نظام اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک آپ صحیح طریقے سے کام نہیں کریں گے. آپ امینڈمنٹ لاتے ہیں، آپ آئین میں ترمیم کرتے ہیں تو سودے بازی کرتے ہیں. آپ اپنے جو مطالبات ہوتے ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں. آپ اپنے کام کرواتے ہیں. آپ کو تو پبلک کی فکر ہی نہیں ہوتی. آپ پھر بعد میں خود اعتراض کرتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹ جو تھی یہ تو انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا. دیکھیں آپ وعدہ قوم کے ساتھ کریں. آپ قوم کے ساتھ آپ نے 18ویں ترمیم کو جب آپ لائے تو آپ نے کہا کہ اب حقوق عوام کو ملیں گے، حقوق ہر ڈور پہ جائیں گے، حقوق جو ہیں وہ ہر شخص کو ملیں گے. لیکن آپ نے وہ حقوق جو تھے صوبے نے اپنے پاس رکھ لیے. بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے. بلدیاتی الیکشن کروائے تو اس میں ایسی امینڈمنٹ کی کہ وہ سارا قبضہ اپنے پاس رکھ لیا. ٹرانسپورٹ اپنے پاس رکھ لی، پولیس اپنے پاس رکھ لی، آپ نے مالی اختیارات اپنے پاس رکھ لیا، انتظامی اختیارات اپنے پاس رکھ لیے. جب آپ ہر چیز رکھیں گے اور پھر آپ قانون سازی بھی کریں گے، پھر آپ آئین میں بھی آئین سازی بھی کریں گے تو آپ کون کون سے کام کریں گے؟ اس لیے تو آپ کا سارا نظام جو ہے فلاپ ہو چکا ہے. آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی آپ نے کل دیکھے لاہور میں واقعہ ہوا کہ ایک بچی جو تھی بچے کے سمیت جو ہے وہ گٹر میں گر گئی. دیکھیں یہ اس طرح معاملات نہیں چلتے. ابھی آپ پشاور میں جا کے دیکھ لیں، آپ یہ جو راحت آباد کی طرف جو روڈ جاتی ہے اس میں جا کے دیکھیں کتنے بڑے بڑے کھڈے ہیں. یہ دیکھیں یہ کھڈوں سے ہی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، یہ کھڈوں سے ہی تباہی آتی ہے. یہ اگر آپ نے یہ مین ہول بند کیا ہوتا تو آپ نے ایک زندگی بچا لی ہوتی. ایک زندگی بچانا گویا پوری انسانیت کو بچانا ہے. آپ نے تمام اپوزیشن جماعتوں کے منہ سے ایک بیانیہ سنا ہوگا فارم 45 اور 47 کا. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی فارم 47 کی بات کی اور میئر کراچی کو جو ہے وہ میئر قبضہ گروپ کا نام انہوں نے دیا ہے. سر کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی مرتضی وہاب صاحب وہ ناکام میئر ہے اور کراچی کے مسائل حل کرنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں؟ نہیں، اس طرح دیکھیں یہ تو پورے پاکستان میں اب تو کل آپ کہیں گے لاہور میں بھی ناکام ہو گیا نظام. اب اس طرح پہ پشاور کا بھی کہیں گے، اب سندھ کا بھی کہیں گے. آپ تو سب نظام دیکھیں جب آپ کا بیسک سٹرکچر نہیں ہے. دیکھیں آپ دیکھیں جب آپ الیکشن کرواتے ہیں، بلدیاتی الیکشن جب آپ کرواتے ہیں، صوبائی الیکشن کرواتے ہیں، سینٹ کے کرواتے ہیں، قومی اسمبلی کے کرواتے ہیں تو آپ الیکشن میں کنٹینیوٹی نہیں رہتی. آپ دیکھیں 10 سال 15 سال آپ کے پاس بلدیاتی ادارے ہی نہیں ہوتے جس نے صحیح ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، جس کی اپروچ ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے، جس کی اپروچ ہر دروازے پہ ہوتی ہے. آپ دیکھیں اس نظام کو آپ نے بلاک کر کے رکھا ہوا ہے. اس کے جو رسپانسبلٹی ہے، اس کی ذمہ داریاں کون ادا کرے گا؟ وہ کوئی بھی نہیں ادا کر رہا. اس لیے آپ کا نظام جو ہے چوپٹ ہوا ہے، آپ کا نظام فلاپ ہوا ہے، آپ کا نظام جو ہے اس کا دھڑن تختہ ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب اس وقت ایک مطالبہ سامنے آ رہا ہے گل پلازے کے بعد جو وزیر اعلیٰ سندھ ہے ان سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی یہ مطالبہ جو ہے وہ سیاسی طور پر کر رہی ہے یا پھر کسی عوامی دباؤ میں آ کر انہوں نے یہ مطالبہ وزیر اعلیٰ سندھ سے کیا ہے؟ یہ دیکھیں یہ جو گل پلازہ والا جو کراچی میں واقعہ ہوا ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. ہر دفعہ اس طرح ہوتا ہے، کئی واقعات ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں 2012 میں جائیں، آپ پاسٹ ہسٹری میں جائیں تو وہ بلدیہ ٹاؤن میں جو وہ ہوا تھا جس میں 300 کے لوگ قریب لوگ جو تھے جل کے خاکسار ہو گئے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس وقت جو آپ نے میئر شروع کر دیا، آپ نے کہا یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کریں گے. آپ دیکھیں شہروں کے اندر بلدیاتی ادارے نہیں ہیں. جب بلدیاتی ادارے نہیں ہیں، آپ دیکھیں ہر شہر کے اندر بم پڑے ہوئے ہیں. یہ جو سی این جی کے پمپ لگے ہوئے ہیں، یہ سی این جی کی گاڑیاں، کتنے سی این جی اسٹیشن پہ دھماکے ہو چکے ہیں. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے. آپ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. جو علاقے ہیں وہاں پہ سیکورٹی آپ دیکھ لیں، آپ وہاں پہ جو
چوریاں ہوتی ہیں, جو لوگ انسیف محسوس کر رہے ہیں, سیکورٹی پرابلم بنے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں یہ سارا جب آپ کا ایک نظام ہی نہیں ہے, بڑے بڑے نظام, آپ جا کے امریکہ میں دیکھ لیں, آپ جا کے یو کے میں دیکھ لیں, آپ جا کے ترکی میں دیکھ لیں, ہر جگہ یہ نظام ہے. بلدیاتی نظام سے وہ ملک چلا رہے ہیں, بلدیاتی نظام سے وہ فنانس جنریشن کر رہے ہیں. آپ فنانس جنریشن میں بھی فیل ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کراچی کما کے دے رہا ہے, تو کراچی ہی کما رہا ہے, پورا پاکستان کھا رہا ہے, کیونکہ آپ کے پاس نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ پانی ہے. دیکھیں آپ کا نظام بالکل چوپٹ ہو چکا ہے. آپ اپنے نظام کی طرف توجہ دیں. اب جب بھی کوئی سانحہ ہوتا ہے تو آپ آرمی کی طرف دیکھتے ہیں, جب سیلاب آتا ہے تو آرمی کو بلاتے ہیں, آگ لگتی ہے تو آرمی کو بلاتے ہیں, کوئی زلزلہ آتا ہے تو آرمی کو بلاتے ہیں. آپ اپنے ادارے مضبوط کریں, اپنے ادارے, آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں گے تو فوج اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی, تو تب یہ نظام چلے گا, تب یہ حکومت چلے گی. کیا کہیں گے کہ کراچی کے مسائل کا حل جو ہے وہ سندھ حکومت کے پاس ہے, یا وفاق کے جو ہے کراچی کو ان کے اختیارات منتقل کر دیے جائیں, یا پھر بہتر بلدیاتی نظام سے کراچی کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھیں بلدیاتی جو نظام ہے وہ بہتر ہے, وہ بہت اچھا ہے. آپ 140A کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل میں جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کہتا ہے. وہ جب بھی جو وہ کہتا ہے اگر اس پہ آپ عمل کریں گے تو تب یہ نظام چلے گا. آپ اس پہ عمل کرتے نہیں ہیں, جب آپ اس پہ عمل نہیں کرتے پھر آپ گلے بھی کرتے ہیں. دیکھیں یہ غلطی آپ کی ہے, یہ غلطی الیکشن کمیشن کی ہے. الیکشن کمیشن کو چاہیے وہ اس طریقے سے اپنے جو مطالبات ہیں یا اپنے اصول جو ہیں یا اپنا طریقہ کار ہے وہ اس طرح کا قانونی طریقے سے کرے. جب اگر الیکشن ہوتے ہیں, دیکھیں الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں, اور الیکشن کمیشن اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ وہ اس کا حکم جو ہے, اس کا آرڈر جو ہے وہ آرڈر ہو, وہ آخری حکم ہو اور اس پہ عمل ہو. کیا کہیں گے کہ ماضی میں کراچی کے اندر جو مقامی حکومتیں ہیں وہ خاصی مضبوط رہی ہیں؟ اگر ہم بات کریں نعمت اللہ سابق جو تھے میئر تھے, جن کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا. پھر ہم نے دیکھا ایم کیو ایم کے ایک نوجوان ابھرتے ہوئے قائد جو تھے مصطفیٰ کمال, انہوں نے بھی کافی کام کیا. تو سر ماضی میں تو کراچی کے اندر جو بلدیاتی حکومتیں تھیں یا نظام تھے وہ خاصے مضبوط تھے, لیکن اس مرتبہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ کمزور کیا ہے؟ آپ کے نزدیک اس کمزوری کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے جو پاسٹ میئر کا نام لیا ہے, مصطفیٰ کمال کا نام لیا ہے, آپ نے نعمت اللہ صاحب کا نام لیا ہے, وہ ان کے دور اچھے تھے. ان کے دور اس لیے اچھے تھے کہ اس وقت اتنی امینڈمنٹ نہیں آئی تھی. اب تو جب کبھی وہ الزام لگا دیتے ہیں یہ 26 آئینی ترمیم ہے, کبھی کہتے ہیں یہ 18ویں آئینی ترمیم ہے, کبھی کہتے ہیں یہ 27ویں آئینی ترمیم ہے. آپ دیکھیں یہ ترمیمیں تو آتی رہیں گی, ان کے ساتھ آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ اگر اچھی ترمیم آئی ہے تو اس کو آپ اڈاپٹ کریں, اگر وہ بری ترمیم ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. آپ کے پاس پاور ہے, اس کی چابی تو آپ کے پاس ہے, کانسٹیٹیوشن کی چابی تو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے, آپ ہی نے کرنا ہے, آپ ہی نے بنانا ہے. کانسٹیٹیوشن بھی آپ نے امینڈمنٹ کرنا ہے, کانسٹیٹیوشن میں اچھی تبدیلیاں لانا یا بری تبدیلیاں لانا آپ ہی کا کام ہے. دیکھیں جب یہ تجربات ہی ہوتے ہیں, ہم تو ابھی تک تجربات سے گزر رہے ہیں. میں نے تو زندگی میں میں ایک پولیٹیکل سوچ رکھتا ہوں, میں نے زندگی میں جتنا بھی دیکھا ہے یہ اسی طرح ہی پولیٹیشین کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے, اسی طرح پولیٹیشین کو. بھائی ابھی کراچی میں اگر گل پلازا میں آگ لگی ہے تو سارے بیٹھ کے سوچیں کہ اس کا کیا کرنا چاہیے, اس کو کیسے ٹھیک کرنا چاہیے. ہر کوئی پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے, ہر کوئی سیاست کر رہا ہے, کوئی کہتا ہے یہ استعفیٰ دے, کبھی کہتا ہے وہ استعفیٰ دے. او بھئی آپ کا نظام کدھر ہے, استعفیٰ کس پہ دے؟ آپ جب سوات میں جو اب وہ اس میں سیلاب میں وہ جو پوری فیملی ڈوب گئی تھی, کس نے استعفیٰ دیا تھا؟ کئی دفعہ گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں, کس منسٹر نے استعفیٰ دیا تھا؟ یہ بڑے بڑے سانحہ ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے. ہمارے یہ ٹرینڈ نہیں ہے کسی کو استعفیٰ دینے کی. دیکھیں یہ آپ سیاستدان ایسے سیاستدان ہیں کہ کل یہ بات کرتے ہیں. ابھی میں کل دیکھ رہا تھا مصطفیٰ کمال صاحب, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, اس نے کہا کہ یہ جو کراچی کو ہے, یہ اس وقت بھی ایک نعرہ لگا تھا کہ کراچی کو وفاق کے متحد کیا جائے, وفاق اس پہ آگے قبضہ کرے, وفاق اس کو لے لے. لیکن اس وقت انہوں نے ہی کہا تھا ایم کیو ایم نے. آج ایم کیو ایم کی حکومت نہیں ہے وہاں پہ, آج ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ یہ پھر وفاق کے پاس جانا چاہیے. دیکھیں یہ اپنی دوگلی پالیسی نہ استعمال کریں, بات کریں صاف کریں, بات کریں کلیئر کریں, آپ بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. یہ مت سوچیں کہ میں اقتدار میں ہوں, میں یا حزب اختلاف میں ہوں. دیکھیں اقتدار اور حزب اختلاف یہ دونوں حکومتیں ہیں, خدا کے لیے اس کو سوچو, یہ دونوں حکومتیں ہیں, دونوں کو ووٹ دیے
ہوتے ہیں, جو ہارنے والا ہوتا ہے, جو اپوزیشن میں ہوتا ہے, اس کو بھی ووٹ ملے ہوتے ہیں, جو جیتا ہوتا ہے اس کو بھی ووٹ ملے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ ایک ہی الیکشن لڑ کے آتے ہیں, ایک ہی طریقے کا الیکشن لڑ کے آتے ہیں, تو اس لیے آپ کا کنسیپٹ بھی ایک ہونا چاہیے, آپ کا طریقہ کار بھی ایک ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا, اسی لیے تو لوگ آپ پہ یقین نہیں کرتے, لوگ آپ پہ بلیو نہیں کرتے, لوگوں کو آپ پہ اعتماد نہیں ہے. آپ کو 25% ووٹ ملتا ہے, آپ کو 30% ووٹ ملتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ 70% ووٹ جو ہے, وہ 70% ووٹ جو ہے وہ کدھر جاتا ہے؟ وہ کیوں نہیں ہمارے پیچھے آتا؟ وہ کیوں نہیں ہماری بات سنتا؟ وہ آپ کی بات اس لیے نہیں سنتا کہ آپ لوگ ایک دن ایک بولی بولتے ہیں, دوسرے دن دوسری بولی بولتے ہیں. آپ اپنی بولیاں ٹھیک کریں, آپ اپنے طریقہ کار ٹھیک کریں, آپ اپنی سیاسی رویہ ٹھیک کریں. تو جب آپ سیاسی رویہ ٹھیک کریں گے تو پھر لوگ آپ پہ اعتماد بھی کریں گے, پھر لوگ آپ کو ووٹ بھی دیں گے, اور پھر آپ کے لوگ آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہوں. خواتین و حضرات, وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک پر جائیں گے, واپس آ کے اپنی گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے کراچی کے حوالے سے, کراچی کے مسائل کے حوالے سے, وہاں کے بلدیاتی نظام اور سندھ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے. جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان, انہوں نے کہا ہے کہ کراچی کے جو مسائل ہے جس میں بگاڑ مسلسل پیدا ہو رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. انہوں نے براہ راست اسٹیبلشمنٹ پر جو ہے وہ ایک وار کیا ہے, لیکن ان کے اس بیان کے بعد ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے. کراچی کے مسائل اتنے ہیں کہ جس پر دن رات اگر بات کی جائے تو مسائل ختم نہیں ہوں گے, گفتگو ختم نہیں ہوگی, کیونکہ وہاں کی عوام انتہائی مشکلات سے دوچار ہے. وہاں کی عوام جو ہے وہ بھی پاکستانی ہیں اور وہ ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کو لاتے ہیں, لیکن ان کے پاس جو ہے وہ متبادل سوچ نہیں ہے. سر کیا کہیں گے, کراچی کے جو مسائل ہیں جوں کے دوں ہیں. آپ نے دیکھا کہ جیسے گل پلازا ہوا, اس سے پہلے بھی ماضی میں ثانیات ہوئے, لیکن کمیٹیاں بنتی ہیں, کمیشن بنتے ہیں, انکوائری تشکیل ہوتی ہے اور فائلیں بند ہو جاتی ہیں. عوام کی سر داد رسی نہیں ہوتی, عوام کو ریلیف نہیں دیا جاتا, اور جو وکٹم ہوتے ہیں وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے گا, لیکن انصاف ان کو نہیں ملتا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فائلیں بند ہو جاتی ہیں اور انکوائریاں ہوتی ہیں, کمیٹیاں بنتی ہیں, اور کمیٹیوں میں وہ کھانے بھی کھاتے ہیں, چائے بھی چلتی ہے, اور اس کے بعد وہ اس کا رزلٹ زیرو ہوتا ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ ایک انگلی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اٹھاتے ہیں تو آپ کی 4 انگلیاں آپ کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں. آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں, آپ اپنی سیاست کو, کیونکہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے. وہ ایک آپ کا ادارہ ہے, وہ ایک حکومتی ادارہ ہے. حکومت اسے جیسے کہے گی, جو حکومت ہوگی وہ اس کے متحد ہوگا, وہ حکومت اس کو چلائے گی. اب جب آپ کی حکومت تھی اس وقت آپ کو پارٹیاں جو تھی اپوزیشن میں, وہ آپ کو کہتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے. آج آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں. دیکھیں آپ اسٹیبلشمنٹ کو کیوں ایسے ہی آپ ہر چیز میں لے آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو آپ کے سارے کام کرتی ہے. آپ جب بھی حکم کرتے ہیں وہ حاضر ہو جاتی ہے, جب بھی حکم کرتے ہیں وہ آپ کا سیلاب ہو, آپ کا زلزلہ ہو, آپ کے آگ لگی ہو, آپ کا کوئی بھی واقعہ ہو, اس سے سانے آ جائے, کوئی بھی ایمرجنسی آ جائے, وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے, وہ اپنی جان کو بھی قربان کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں وہ برف باری ہوئی ہے تو رستے کون کھول رہی ہے؟ رستے بھی وہ آرمی کھول رہی ہے. یہ آپ اپنا نظام ٹھیک کریں, آپ دوسروں کی طرف انگلیاں نہ اٹھائیں. ان کا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے, اس میں سارا رول آپ کا ہے. کیونکہ جب اسٹیبلشمنٹ کو آپ ہی پکارتے ہیں, اس کو آپ ہی کہتے ہیں کہ آئے ملک کو بچائے, ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے, اگر وہ نہیں آتے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ملک کا ڈیفینس عزیز نہیں ہے, اور جب وہ آتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ وہ کرتی ہے. دیکھیں اس طرح مت کریں, آپ اپنا رویہ تبدیل کریں. آپ جب سے پاکستان بنا ہے آپ کا یہی سیاسی رویہ ہے, آپ اسی طرح سے سیاست کرتے آ رہے ہیں, اسی طرح مارچ
مارشل لا لگے ہیں، اور مارشل لا جو لگے ہیں وہ آپ ہی کی غلطیوں کی وجہ سے لگے ہیں، وہ آپ ہی کی وجہ سے لگے ہیں، اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہے۔ آپ اپنا رول ٹھیک کریں، آپ اپنا طریقہ کار ٹھیک کریں۔ اب جب آپ اپنا طریقہ کار ٹھیک کریں گے، آپ اپنا سیاسی رویہ بدلیں گے تو حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ گل پلازا ایک بہت بڑا ثانیہ ہے، ایک کمیٹی اس میں بھی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے جس میں وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ سر بہت بڑی آگ تھی اور کراچی میں اس قسم کے واقعات معمول ہیں، یعنی ماضی کی بھی اب ہم بات کریں، ماضی کے اندر جائیں تو اس سے بڑے ثانیات ہو چکے ہیں۔ سر 5 بریگیڈ کے پاس جو ہے ضروری سامان نہیں ہے، عملہ جو ہے اس میں تربیت کا فقدان ہے۔ سر اس کی ذمہ داری سندھ حکومت پر عائد ہوتی ہے یا میئر کراچی اس کا ذمہ دار ہے؟ دیکھیں یہ ذمہ داری میں کسی میں نہیں ڈالتا، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس نظام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں انجینئرز ختم ہو گئے ہیں، انجینئر یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھیں، بچوں کے ایڈمیشن کا رزلٹ دیکھیں تو وہ رزلٹ جو ہے 20% 30% اسٹوڈنٹ رہ گئے ہیں۔ اب کوئی انجینئرز کو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ انجینئرز جب بلڈنگ بنائیں گے، اب جب جو لوگ خود بلڈنگیں بناتے ہیں، خود کوششیں کرتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ یہ بیسمنٹ ہے وہ کار پارکنگ کے لیے ہوتا ہے، وہاں بھی انہوں نے دکانیں بنائی ہوتی ہیں، وہاں کالیڈور کے اندر دکانیں بنائی ہوتی ہیں، انہوں نے وہ نقشے سے ہٹ کے دکانیں بنائی ہوتی ہیں۔ اب آپ کراچی کو چھوڑیں، آپ پشاور چلے جائیں، آپ لاہور چلے جائیں، آپ جس بھی بڑے شہر میں جائیں گے آپ کو اسی طرح کی چیزیں نظر آئیں گی، آپ کو اسی طرح کے سانحے نظر آئیں گے، آپ کو اسی طرح کی ڈیفیکٹ نظر آئیں گے، کیونکہ آپ کے پاس نظام نہیں ہے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا نظام نہیں ہے۔ جب آپ کا نظام نہیں ہوگا تو کیسے، جب گاڑی میں ڈرائیور نہیں بیٹھے گا تو گاڑی کیسے چلے گی؟ جب گاڑی میں صحیح ڈرائیور نہیں بیٹھے گا تو صحیح گاڑی کیسے چلے گی؟ جب وہ ایکسیڈنٹ ہوگا تو پھر آپ کہیں گے یہ تو آپ ہی کی غلطی ہے کہ آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں، ایسا طریقہ کار کیوں ایجاد کرتے ہیں، جو کہ دیکھیں اچھے بڑے الیکشن ہوتے ہیں آپ کبھی صوبوں کی طرف نکل پڑتے ہیں کہ صوبے بناتے ہیں، 10 صوبے ہونے چاہیے، 20 صوبے ہونے چاہیے۔ اور بھئی پہلا سسٹم جو آپ کے پاس ہے اس کو تو ریفائن کرو، اس کو تو ٹھیک کرو، اس کو تو اپ گریڈ کرو، اس کو تو ٹھیک کرو۔ جب وہ نظام آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، صحیح چلے گا، تو پھر اس میں آپ کچھ اگر انہانسمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ہزاروں رستے ہیں، آپ کے پاس ہزاروں طریقے ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ سے ایک نظام چلتا نہیں ہے، وہ نظام فیل ہوتا ہے، آپ ایک اور نظام کو بیچ میں لے آتے ہیں، وہ بھی فیلور ہوتا ہے۔ جو اب ایک نظام دوسرے میں آتا ہے تو دونوں نظام فیل ہو کے ایک سانحے میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ یہ کراچی کا واقعہ، یہ لاہور کا واقعہ، چند دن پہلے لاہور میں بھی ایک ہوٹل میں آگ لگی تھی، وہاں بھی 3 بندے شہید ہو گئے تھے۔ دیکھیں یہ پورے پاکستان کا یہ سانحہ ہے، یہ پورے پاکستان کا المیہ ہے، کیونکہ آپ کے پاس بلدیاتی نظام نہیں ہے۔ آپ کے پاس بلدیاتی نظام جب ہوگا، دیکھیں آپ کے پاس قومی اسمبلی نہیں ہوتی، آپ کے پاس جب صوبائی اسمبلی نہیں ہوتی، جب سینٹ نہیں ہوتی تو قانون سازی نہیں ہوتی، آئین سازی نہیں ہوتی۔ جب قانون سازی اور آئین سازی نہیں ہوگی تو ملک کیسے چلے گا؟ اسی طرح ہی دیکھیں جیسے قومی اسمبلی کے الیکشن ضروری ہیں، جب اس پہ آرٹیکل 6 لگاتے ہیں، جیسے آپ سینٹ کے الیکشن نہ ہونے پہ وائلیشن پہ آرٹیکل 6 لگاتے ہیں، تو بلدیاتی الیکشن پہ کیوں نہیں لگاتے؟ کیا وہ آپ کو الیکشن نہیں نظر آتے؟ جب آپ کو الیکشن کی نظر سے اس کو دیکھیں گے تب آپ کا نظام ٹھیک ہوگا اور نظام چلے گا۔ جماعت اسلامی کا یہ موقف ہے کہ پیپلز پارٹی کا منشور ہے روٹی کپڑا اور مکان۔ کراچی کے اندر اس وقت بنیادی طور پر ٹرانسپورٹ کا برا حال ہے، 15,000 سے زائد بسوں کی ضرورت ہے شہر کراچی کو۔ جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ چند بسیں لائی گئی ہیں، ان پر تشہیر کی گئی اور کہا گیا ہے کہ یہ عوام کے ساتھ مذاق ہے۔ سر پیپلز پارٹی عوامی مسائل کی جانب توجہ کیوں نہیں دے رہی؟ نہیں، یہ اس بات پہ بھی میں ایگری نہیں کرتا۔ وہ اس لیے ایگری نہیں کرتا کہ روٹی کپڑا اور مکان صرف سلوگن جو ہے یہ پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، یہ ہر پارٹی کا ہے، کیونکہ ہر انسان کی ضرورت جو ہے وہ روٹی کپڑا اور مکان ہے۔ ہر پارٹی جو ہے وہ اسی کے لیے کوشش کرتی ہے کہ میرے شہری کو، میری عوام کو صحیح روٹی ملے، صحیح گھر ملے، صحیح کپڑا ملے۔ زندگی اسی 3 چیزوں کا نام ہے، اس لیے یہ ساری پارٹیوں کا یہ ہے۔ دیکھیں لیکن پارٹیاں یکجا نہیں ہیں، ان کا سیاسی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، یہ سیاست صحیح طریقے سے نہیں کر رہے۔ ہم ان کو پڑھا نہیں رہے، ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ یہ غلطیاں ہیں۔ دیکھیں آپ اپوزیشن کو دیکھیں، اسمبلی میں اپوزیشن ہر جو ہے وہ بارگیننگ سٹیج پہ بیٹھی ہوتی ہے، وہ وہاں پہ کوشش کرتی ہے کہ مجھے یہ ملے، مجھے یہ ملے، مجھے یہ اہم پوسٹ ملے، مجھے پروٹوکول ملے۔ آپ ان کے پروٹوکول چیک کریں، ان کے پاس گاڑیاں چیک کریں، آپ دیکھیں۔ اس لیے آپ کا نظام جو ہے فیلور کی طرف جا رہا ہے۔ جب آپ اپنے نظام کو ٹھیک کریں گے، آپ اپنے طریقہ کار کو ٹھیک کریں گے تو یہ پھر سب کچھ جو ہے
ہے عوام کو روٹی کپڑا اور مکان بھی ملے گا. اور پیپلز پارٹی جو ہے یہ دیکھیں بسوں کا تو ہر صوبے میں یہ حال ہے, پنجاب میں بھی یہی حال ہے. 10 بسیں آتی ہیں اور اس کی تشہیر کی جاتی ہے, اس کو لوگوں کو دکھایا جاتا ہے. اس کو بھئی اس لوگوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ عوام کو سہولتیں دیں, عوام خود ریئلائز کرے گی. جب عوام آپ کو 50% سے زیادہ ووٹ دے گی تو پھر سمجھیں گے کہ آپ کا نظام ٹھیک ہے. اگر 30% پہ آپ ووٹ لے کے اور یہ افتتاح کر رہے ہیں, یہ آپ جگہ جگہ پہ بسیں دکھا رہے ہیں اور جگہ جگہ پہ نئے نئے طریقوں سے اپنی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں, اور پھر آپ اپنے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے مختلف کارڈ چھپواتے ہیں, اشتہار چھپواتے ہیں, ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ پیسے کا ضیاع ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں, لوگ خود ریئلائز کریں گے اور پھر لوگ خود آپ کو ووٹ بھی دیں گے. اور اگر آپ اسی طرح چلیں گے تو پھر آپ کو اسی 30% 20% سے وہ بھی آپ کے یار دوست ہوں گے جن کے آپ نے کام کیے ہوں گے, وہ آپ کو ووٹ دیں گے. دوسرے جو عوام نیوٹرل عوام ہے, جب تک نیوٹرل عوام آپ کے ساتھ نہیں چلے گی اس وقت تک آپ کامیاب سیاستدان نہیں بن سکتے. جماعت اسلامی ایک تحریک شروع کرنے جا رہی ہے جس کا سلوگن ہے کراچی کو جینے دو. سر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک کس حد تک کامیاب ہوگی اور جو سندھ حکومت ہے اس کو کوئی ٹف ٹائم مل سکے گا, اور اس کے جو مقاصد ہیں جماعت اسلامی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے, یہ بھی ناکامی کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا؟ یا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ تحریکیں نہیں چلیں گی. تحریکیں اس لیے نہیں چلیں گی کہ عوام خود پھنس چکے ہیں. عوام خود جو ہے روٹی کپڑا اور مکان کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں. آپ جب روٹی کپڑا اور مکان نہیں ملے گا تو عوام کیسے آپ کے پیچھے آئے گی؟ آپ 25% 30% ووٹ لے کے یہ سوچتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ملین مارچ کریں گے, ہمارے ساتھ لوگ ملین مارچ کریں گے, لانگ مارچ کریں گے یا دھرنا دیں گے. وہ دھرنا اس وقت دیں گے جب لوگوں کے کام کریں گے, جب لوگوں کو سہولتیں دیں گے. آپ جب لوگوں کو سہولتیں نہیں دیتے, لوگوں کو آپ خجل خوار کر رہے ہیں, تو آپ کس طریقے سے یہ یقین کر سکتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے؟ یہ دیکھیں یہ تحریکیں پی ٹی آئی جو تھی وہ ایک پاپولر جماعت ہے, وہ جماعت اسلامی سے زیادہ پاپولر ہے, لیکن دیکھیں وہ بھی تحریکوں کا آغاز کر کے فیل ہو چکی اس کی تحریکیں 8 فروری کو تحریک جو چلے گی اس کا بھی آپ رزلٹ دیکھ لینا. یہ تحریکوں سے لوگ باہر نہیں نکلیں گے. لوگوں کے پہلے مسئلے حل کریں, لوگوں کی پہلے غربت کو ختم کریں, لوگوں کو روزگار دیں. کالجوں کی دیکھیں نا 18ویں, پھر آپ اس طرف آتا ہوں 18ویں ترمیم کی طرف. جب سے 18ویں ترمیم آئی ہے آپ کو کچھ ڈپارٹمنٹ مل گئے, آپ کو کچھ ادارے مل گئے. آپ نے کیا کیا ان اداروں کا؟ آپ دیکھیں اب یونیورسٹیاں جو ہے وہ انہوں نے کورسز بند کر دیے ہیں, یونیورسٹی میں ٹیچروں کو تنخواہیں نہیں مل رہی. آپ کے وی سی کی اپوائنٹمنٹ جو ہے, یہ ساری چیزیں جو تھی پہلے وفاق کے پاس تھی تو یہ صحیح چلتا تھا. دیکھیں جب تک آپ وفاق نے جو آپ کو پاور ڈیلیور کی ہے, آپ کو جو پاور دی ہے, آپ کو جو اختیارات دیے ہیں اس کو ڈیلیور کریں. آپ اس کو سینٹرلائز کریں گے تو پھر الٹا نقصان ہوگا, کیونکہ پہلے بھی فیڈرل کے پاس تھی تو وہ سینٹرلائز تھی لیکن کچھ نہ کچھ کام ہو رہا تھا. جب سے انہوں نے پنجاب کو اختیارات دیے ہیں یا سندھ کو اختیارات دیے ہیں یا صوبوں کو اختیارات دیے ہیں تو یہ آپ کا پورا سسٹم جو ہے وہ بلاک ہو کے رہ گیا. اس وقت کچھ خبریں جو ہیں وہ زیر گردش ہیں. بعض گشت سنائی دے رہی ہے کہ کراچی کو وفاق کے ماتحت کیا جائے, کراچی کے معاملات جو ہیں وہ وفاق چلائے. اس حوالے سے ایم کیو ایم جو ہے وہ بڑی کھل کر تنقید کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس حوالے سے کوئی اقدامات اٹھانے جا رہی ہے. سر کیا سمجھتے ہیں کہ وفاق کے زیر انتظام جانے سے کراچی کے مسائل حل ہوں گے یا مسائلوں میں اضافہ ہوگا؟ میں نے کہا نا جب تک آپ نیچرل پروسیس نہیں اپنائیں گے تو آپ کے پرابلم بڑھتے جائیں گے, آپ کے پرابلم اور بڑھ جائیں گے. آپ کیونکہ آپ صحیح طریقے سے آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے, آپ صحیح طریقے سے جا نہیں رہے. جب تک آپ صحیح طریقے سے نہیں جائیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. دیکھیں اس کے لیے آپ کو چاہیے آپ بلدیاتی ادارے بنائیں. بلدیاتی ادارے بنا کے دیکھیں نا پورے پاکستان میں جس طرح آپ دوسرے ریگولر الیکشن کرواتے ہیں ان کے بھی 2 3 4 الیکشن کروا کے دیکھیں, پھر آپ دیکھیں کہ کیسے ملک ترقی کرتا ہے. جب دیکھیں آپ نے ایک چیز ہی بلاک کر کے رکھی ہوئی ہے. آپ نے اختیارات جو ہیں وہ آپ نے 12ویں ترمیم جب 2012 میں جو آپ نے ترمیم کی, 2013 میں ترمیم کی آئین میں, تو اس میں آپ نے اختیارات جو تھے بلدیاتی وہ صوبوں کو دے دیے. دیکھیں صوبے بھی برداشت نہیں کرتے. دیکھیں جب آپ پاور ہینگری ہوں گے, آپ جب پاور کے شدائی ہوں گے, آپ جب پاور کو انجوائے کریں گے تو اس وقت تک آپ ترقی نہیں کر سکتے. آپ کو لوگوں کا خادم بن کے رہنا پڑے گا.
آپ کو لوگوں کا ملازم بن کے رہنا پڑے گا. جب سیاستدان یہ سوچ رکھے گا, جب سیاستدان پروٹوکول سے نکلے گا, جب سیاستدان اپنے, تو یہ آپ کی دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی. آپ دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ صحیح طریقے سے نظام لے کے آئیں. بلدیاتی نظام جو ہے یہ آپ کی دہشت گردی پہ بھی قابو پائے گا, یہ آپ کا سیکورٹی کو بھی بڑھائے گا, آپ کو سیکورٹی بھی دے گا, اور آپ کو ہر شخص جو ہے اس کو سیکورٹی بھی ملے گی, اور محلوں میں کام بھی ہوں گے, سڑکیں بھی پکی ہوں گی, گلیاں بھی پکی ہوں گی, آپ کو صاف پانی بھی ملے گا, آپ کو صاف کھانا بھی ملے گا, آپ کو صحت بھی صاف ملے گی, آپ کو صحت سہولتیں بھی ملے گی. آپ دیکھیں یہ آپ جب تک آپ یہ نظام دیکھیں, میں پہلے بھی کہا میں نے کہ امریکہ میں, برطانیہ میں اور آپ کے ترکی میں اسی نظام کے تحت سارا چل رہا ہے. وہاں بھی بلدیاتی نظام ہے, وہاں پہ بھی لوکل باڈی سسٹم ہے, وہاں بھی میئر بیٹھا ہوا ہے, وہاں بھی ناظم بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو نظام چلا رہے ہیں. اگر آپ نے نظام چلانا ہے تو آپ کو دیکھیں اس کی طرف آنا پڑے گا. یہ جو آپ بحثیں کرتے ہیں اسمبلی میں, آپ دیکھیں نا کہ موومنٹ کیوں نہیں چلے گی, کیونکہ اپوزیشن ہی نہیں ہے پاکستان میں. دیکھیں اپوزیشن متحد نہیں ہے. آپ ایک اپوزیشن کا ایک نعرہ ہے, ایک کا ایک مطالبہ ہے, دوسرے کا دوسرا مطالبہ ہے. تو جب آپ یکجا نہیں ہوں گے, جب آپ ایک جگہ پہ نہیں ہوں گے, تو آپ اپنی آپ دکان چلائیں گے تو وہ پھر کامیابی نہیں ہوگی. آپ کو یکجا ہونا پڑے گا. اسمبلی میں مقابلہ کریں, اسمبلی میں فائٹ کریں, اسمبلی میں آ کے بات کریں کہ آپ کے اربوں روپیہ اسمبلیوں پہ خرچ ہو رہا ہے, آپ کا اربوں روپیہ الیکشنوں پہ خرچ ہو رہا ہے, تو آپ کیوں نہیں اسمبلیوں کو استعمال کرتے؟ آپ کے پاس فورم ہے, آپ اسمبلیوں کی طرف نہیں جاتے, آپ عدالتوں کی طرف چلے جاتے ہیں. جب آپ رانگ پاتھ کریں گے تو پھر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا. اگر آپ غلط رستے پہ جائیں گے تو پھر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا. اور ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ صاف ستھرا رستہ اپنائیں, اور وہ رستہ اپنائیں جو کہ نیچرل ہے, جو کہ خدا نے مقرر کر رکھا ہے. اگر اس وہ رستے پہ جائیں گے تو پھر آپ ایکسیڈنٹ سے بھی بچیں گے اور قوم کو سہولتیں بھی دیں گے. گورنر سندھ نے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا ہے کہ گل پلازے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے. سر, ہر مسئلے کا حل جوڈیشل کمیشن کے اندر ہوتا ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ متاثرین کو انصاف ملے گا, ذمہ داروں کو سزا ملے گی, اور کیا سمجھتے ہیں کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ اس کے اندر جو ہے پراپر انکوائری کر رہی ہے یا وہ غفلت سے کام لے رہی ہے؟ دیکھیں گورنر جو ہے وہ وفاق کا ادارہ ہے, وہ وفاقی اس حکومت کے ماتحت ہے. اس کو چاہیے تھا وہ پرائم منسٹر کو خط لکھتا, اس کو جوڈیشل کمیشن کے لیے چیف جسٹس کو خط نہیں لکھنا چاہیے تھا. لیکن یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آئین کو فالو ہی نہیں کرتے, آپ آئین کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. کہاں پہ لکھا ہے کہ گورنر جو ہے وہ چیف جسٹس کو خط لکھے گا؟ وہ اپنے دیکھیں, آپ اپنے امیڈیٹ باس کو کہیں گے, آپ کا پرائم منسٹر امیڈیٹ باس ہے, آپ اپنے باس کو کہیں گے, وہ آپ کو ڈائریکشن دے گا, وہ آپ کا طریقہ دے گا. انہوں نے بڑے بڑے پرائم منسٹر ہاؤس بنا رکھا ہے, سی ایم ہاؤس بنا رکھا ہے, انہوں نے گورنر ہاؤس بنا رکھا ہے. یہ بڑے بڑے ہاؤس کس لیے ہیں؟ یہ بڑے بڑے ہاؤس اسی لیے ہیں کہ آپ اپنے مسائل خود حل کریں. اگر آپ کا مسئلہ زیادہ تھا تو گورنر بھی ایک پارٹی کا نمائندہ ہے, گورنر کو چاہیے کہ اپنے پارٹی کو کہے, اس کے ایم پی ایز کو کہے, اس کے ایم این ایز کو کہے کہ اسمبلی میں بات اٹھاؤ. اسمبلی میں حکومت بھی آپ کو جواب دے گی. اسمبلی میں دیکھیں, اسمبلی میں مطلب یہ بات اٹھائے نا, آپ وہاں پہ کہیں نا کمیشن مقرر کریں. اگر وہ محسوس کریں گے تو وہ کمیشن, عدالتی کمیشن, جوڈیشل کمیشن مقرر کر دیں گے. اگر وہ محسوس کریں گے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود ہی دیکھیں, اپنے نظام کو ٹھیک کرنا ہے. آپ نے نظام کو اس طریقے سے, جب تک آپ یکجا نہیں ہوں گے, آپ علیحدہ ایک دوسرے کو ٹارگٹ کریں گے, جب آپ اپنا پوائنٹ سکورنگ کریں گے تو پھر قوم خراب ہوگی, قوم خوار ہوگی. یہ ایک آگ لگی ہے, اب اور آگ بھی لگے گی, اور پاکستان میں بھی آگے لگے گی, کیونکہ آپ کا نظام نہیں ہے. دیکھیں خدا کے لیے اپنے نظام کی طرف توجہ دیں, اپنے نظام کو ٹھیک کریں. آپ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے 3-4 سال پڑے رہتے ہیں. اب دیکھیں آپ کی مختلف پارٹیاں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں, اور جو ان کا کام ہی یہی رہ گیا ہے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑیں, آپ اپنا کام کریں. جب آپ اپنا کام کریں گے تو پھر کوئی بندہ آپ کے معاملات میں انٹرفیئرنس نہیں کرے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. خواتین و حضرات, کراچی کے مسائل بہت زیادہ ہیں. جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک تحریک شروع کرنے جا رہی ہے جس کو نام دیا گیا ہے کراچی کو جینے دو. دیکھنا یہ ہے کہ یہ تحریک کس حد تک کامیاب ہوتی ہے اور سندھ حکومت پر کتنا پریشر ڈالتی ہے, اور عوامی مسائل حل کروانے میں وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ گورنر سندھ نے گل پلازے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر دیا ہے تاکہ جو متاثرین ہیں ان کو انصاف دیا جا سکے. ناظرین, آنے والے دنوں میں تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہوگی کہ جو متاثرین ہیں ان کو انصاف ملتا ہے یا پھر وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوں گے.
اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو تحریک شروع ہونے جا رہی ہے وہ عوام اس کو کتنا سپورٹ کرتی ہے, عوام گھروں سے نکلتی ہے یا پھر اس تحریک کو بھی عوام رد کرتی ہے. اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز, نیوز دیٹ میٹرز.